بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے بتایا، میں اپنے دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی اس پراسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کارخانہ، محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے، ایک چھوٹا ساختہ ہال کشن اور پیروں میں نہایت بے سودہ جوتوں کی جوڑی اس کی مالکیت ہے۔ درخت کی جڑ سے بنے سیمنٹ کے پکے تڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھک ہار کر بازار آ گئے۔ یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمائے ہوئے ہے۔ جب شہزاد نے یہ بتا رہا تھا، اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اسلم موچی اپنی برائے نام اس دکان میں موجود نہیں تھا۔ مجھے شہزاد نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلم موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر گہرے علم کا مالک کیسے بنا؟ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں پر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی، لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت کو نہیں آیا۔ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ اسی اثنا میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی۔ لیکن وہ بڑھیا ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گاؤں کے سب ہی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا، ماں جی، بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بے حد کیچڑ زدہ تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بڑھیا کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے بوسیدہ جوتوں کو اب بھی کسی کی مالکیت ہونا چاہیے کیا؟ لیکن خیر وہ اماں کے احترام میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ بڑھیا نے اپنی بوسیدہ قمیض
کی जेब में से एक हकीकी अंगूठी निकाली और असलम को दे दी। साथ ही साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और उस दरख्त के गिर्द एक दायरा खींचकर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब यहाँ बैठकर काम करोगे इन जूतों को पहने रखना और उस अंगूठी को भी। उसके बाद वो बूढ़ी असलम के पास से चली गई। असलम को कुछ समझ न आया, लेकिन उसने बूढ़ी की सब ही बातों पर अमल किया। वो जब भी अपने अड्डे पर काम करता उन जूतों को पहने रखता। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। एक वक्त वो भी था जब पूरा दिन एक भी ग्राहक न आता। एक दिन वक्त ऐसा आ गया कि असलम मोची के पास ग्राहकों की बड़ी लाइन खड़ी रहती। उस वक्त असलम की उम्र 32 बरस थी। असलम का काम खूब चलने लगा। शुरू में एक दो बार असलम ने महज आजमाने की गरज से वो जूते उतारे, मगर जल्द ही उसको एहसास हो गया कि वो अब इन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद असलम मोची नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देख रहा था। वो नहायत सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीचे किए सादा सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आ बैठा। उसकी आंखें गहरी जर्द रंग की थीं। उनमें कोई ख़ास कशिश नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तासर लिए उसकी आंखों में गहराई सी मौजूद थी, जिस पर वो मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। शहजाद ने खाला जान के जूते उस असलम को थमा दिए। वो खुश असलूबी से उन्हें सिलाई करने लगा। अपने काम में मगन अचानक रुक गया और कहने लगा, शहजाद बेटा, अगर तुम्हारी वालदा को कोई बहुत ज़रूरी काम दरपेश ना हो तो उन्हें किसी तवील सफ़र पर जाने मत देना। शहजाद ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों मालूम हुआ आपको? असलम मोची ने जवाब दिया, ख़तरा है, वो भी मौत का ख़तरा, लेकिन अगर तुम एहतियात करो तो मुसीबत से बचा जा सकता है। दरअसल असलम मोची किसी के भी जूतों को हाथ लगाकर उसके माजी और मुस्तकबिल को बांध सकता था, और यही वो पुरस्रार इल्म था जो बुढ़िया उसे दे कर गई थी। हम जूते लेकर घर वापस लौटे तो पता चला कि कुछ दूर के रिश्तेदारों ने एतराज़ किया है। अगर शहजाद की वालदा शादी का दावतनामा खुद लेकर नहीं आएंगी तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी खाला जान को दूसरे शहर जाना पड़ गया, और रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया और बस एक खाई में जाकर गिर गई और खाला जान का इंतकाल हो गया। इनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अक्ल माऊफ होकर रह गई थी कि कैसे एक शख्स महज जूतों को हाथ लगाकर ये बता सकता है कि उन जूतों को पहनने वाले के साथ क्या मामला दरपेश होगा। कुछ दिनों के बाद सादगी से शादी हो गई। अब मैंने वापस अपने घर जाने का इरादा किया। शहजाद मुझे गांव की सैर करवा रहा था। अचानक मेरा जूता टूट गया और हम उसे सिलाई करवाने के लिए असलम मोची के पास ले गए। असलम भाई ने मेरे जूते सिलाई करते करते मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो कुछ देर बाद ले लेना। फिर कुछ देर रुक कर मुझे मुखातिब करके बोला, वाह भाई, तुम किस्मत के तो बड़े धनी हो। आने वाले चंद सालों में ही तुम बुलंदियों को छुओगे। मैं हैरान था, हालांकि मैं इसकी पेशगोई का सबूत अपनी आंखों से देख चुका था, फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। खैर, हम सामान समेटे और वापसी की तैयारी करने को वापस चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम जूता लेने असलम की दुकान पर पहुँचे, लेकिन असलम वहाँ न था। असलम उसके शागिर्द ने जूते देने से मना कर दिया कि वो खुद आकर देंगे, लेकिन ट्रेन का वक्त निकला जा रहा था। मैं उससे जोर देने लगा तो शागिर्द ने
3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا یہ لیجیے جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان کی اور گھر لے گیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پاسا پلٹ لیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بے حد تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ہر لمحہ میں نے رو رو کر گزارا۔ ہر رات مجھے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل میں اسلم کو سستا رہا تھا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اسی وقت اسی درخت کے گرد گھسیٹوں گا، اور بالآخر وہ قیامت خیز 5 سال ختم ہو گئے اور میں اپنے دل و عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے۔ وہ بھی جیسے مجھے اب بھانپ گیا تھا، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا اور اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا دیکھو، جب تمہیں میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دھوں گا تب تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں قدر حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا تھا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں بھی عبدالرحمن اور عبدالحمیم تھے۔ بھلا اللہ کے ناموں کو میں جوتوں پر کیسے لکھ سکتا تھا؟ اسی لیے اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا کہ جوتا میں خود واپس آ کر دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی تھی، سو وہ تمہیں جھیلنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی بلند ہے۔ اب تم اپنا جوتا لے لو۔ مجھ سے اسلم کی باتیں خنجروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئیں۔ مارے دکھ کے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس کر دیے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری عقل آج تک اسلم کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز میں خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنی کہانی ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پر اپنی کہانی لکھ کر سینڈ کریں۔ شکریہ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔